اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، صاحبزادگان، معزز مہمانان گرامی، قائدین تحریک منہاج القرآن اور آج کی اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جلوہ افروز جملہ خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں آج کی اس نہایت ہی بابرکت نشست میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور جس حسن نظم، جس خوبصورتی اور جس محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ آج کی اس محفل کا اہتمام کیا گیا ہے، میں اس پر اس مسجد کی انتظامیہ کے جملہ اراکین کو، بالخصوص حضرت علامہ محمد عرفان طاہر قادری صاحب کو جو اس مسجد کے خطیب ہیں، بیٹھے ہیں ادھر ماشاءاللہ، اور ان کے ساتھ ساتھ محترم میر علی لاڑا صاحب، محترم سعید اعظم کھرل صاحب اور محترم ملک محمد جاوید صاحب، اور مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ یہ صرف 3 لوگوں کی کاوش نہیں ہے، ان کے ساتھ ایک اور بھی بہت بڑی ٹیم ہوگی جنہوں نے آج کی اس محفل کے انتظام و انصرام میں حصہ لیا ہے۔ میں اس ٹیم کے ہر فرد کو اور تحریک منہاج القرآن ٹھٹھی بالا راجہ تحصیل لالیہ کی تنظیم کے جملہ عہدیداران کو، جملہ فورمز کے جملہ قائدین اور ذمہ داران کو، اور بالخصوص محترم محمد امجد تقی ہرل صاحب کو، جن کی زیر نگرانی آج کی جی محفل ہو رہی ہے۔ میں نے ابھی اشتہار کھول کے دیکھا تھا، اس پہ کیا کیا لکھا، ان کو اور ان کے ساتھ ہر اس شخص کو جس نے کسی بھی حوالے سے دامے درمے سخنے آج کی اس محفل میں حصہ لیا ہے، میں سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سب کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہمارے نہایت ہی محترم صفدر عباس لالی صاحب، بلکہ میاں صفدر عباس صاحب کدھر ہیں؟ اچھا، کھانا کھانے گئے، وہ تشریف لائے، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور بالخصوص حضرت علامہ محمد ظفر صاحب، اور انہوں نے جتنی باتیں کی ہیں میں 100% نہیں 200% ان کی باتوں کی تائید کرتا ہوں۔ اللہ نے ان کو گفتگو کا بہت شاندار ملکہ عطا کیا، جو باتیں میں نے شاید کوئی 2-2.5 گھنٹے کے خطاب میں کرنی ہیں، انہوں نے 5 منٹ میں ایسے سمجھا دی، اور خاص طور پر پھر انہوں نے جو اعلان کیا ہے نا ایک، کہ 2 تاریخ کو یہاں پر ڈپلومہ ان قرآن سٹڈیز وہ 1 روزہ کورس ہو رہا، ورکشاپ ہو رہی ہے، جس میں ہمارے نہایت ہی محترم علامہ سید رضا بغدادی صاحب اور ان کی ٹیم تشریف لا رہی ہے۔ اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں، ایسے مواقع روز روز میسر نہیں آتے، اور میں یہ سچ بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے ان نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا کرم، ایسا فضل کر رکھا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات ہیں، اور حضور شیخ الاسلام کا فیض ہے کہ اسلام آباد جیسے شہر کے اندر میں نے دیکھا
اس وقت میری ذمہ داری اسلام آباد میں تھی، خود میری زیر نگرانی وہاں 10 روزہ ڈپلومہ ان قرآن سٹڈیز ہوا۔ اب اسلام آباد شہر دیکھیں اور وہاں کے لوگوں کی مصروفیات دیکھیں، کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا۔ 10 دن کے لیے یہ کلاس شروع ہوئی اور اس کلاس کا عالم یہ تھا، ڈیلی 8 گھنٹے کی کلاس ہوتی تھی۔ اتنے گھنٹے ہوتی تھی؟ اب مسلسل 10 دن کلاس ہو رہی ہے، کوئی چھٹی کا دن نہیں ہے۔ 400 کے لگ بھگ لوگوں نے وہاں پر رجسٹریشن کروائی اور ہر بندے نے 3-3 ہزار روپیہ جمع بھی کروایا، فری نہیں تھی، کیونکہ وہ جو 8 گھنٹے کے لیے آتے تھے تو ان کو پھر دوپہر کا کھانا بھی دیتے تھے وہاں۔ مگر میں نے اپنی آنکھوں سے مناظر دیکھے کہ کیا مرد، کیا خواتین، کیا علماء اور کیا سکولرز اور کیا عوام، حتیٰ کہ وہاں جو اسلام آباد میں اسلامک یونیورسٹی ہے اس کے ہیڈ جو سب سے بڑے وہاں اس یونیورسٹی میں موجود ہیں، وہ خود تشریف لاتے رہے۔ اور آخری نشست میں جس دن میں گیا ہوں، میرے سامنے سٹیج پر کھڑے ہو کر انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ میں ایک اسلامک یونیورسٹی کا ہیڈ ہوں، میری زندگی دین پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے گزری ہے، مگر جو کچھ میں نے ان 10 دنوں میں سیکھا ہے وہ پوری زندگی بھر نہیں سیکھ سکتا۔ ایسی صلاحیت اللہ نے ان نوجوانوں کو عطا کی، آپ کے علاقے میں آ رہے ہیں۔ اور میں تو سچی بات ہے، جب کبھی اس روڈ سے گزرتا ہوں نا اور اس سٹاپ سے گزرتا ہوں تو مجھے تو ایک کیف ملتا ہے صرف نام سن کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نام کتنا پیارا ہے، محمد والا، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا خوبصورت نام رکھا۔ تو محمد والا ہو اور محمد کی سیرت کی باتیں ہوتی ہیں۔ واہ واہ، یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن سارے کا سارا نبی کی سیرت ہے، سبحان اللہ، اور سمجھانے والے پھر منہاج القرآن کے سکولرز ہوں تو خوش نصیبی ہوگی جو ساتھی وہاں پر ان نشستوں میں حاضر ہو کر وہاں پر استفادہ کریں گے۔ تو میں دوبارہ علامہ ظفر صاحب کی بات کی تائید کرتے ہوئے یہ دہرا رہا ہوں کہ اس موقع کو آپ لوگوں نے ضائع نہیں کرنا، اس سے ضرور مستفید ہو۔ وقت پہلے ہی خاصا ہو چکا ہے، میں مزید آپ تمہیدی کلمات میں نہیں جاتا اور تلاوت کیے گئے کلمات کی روشنی میں اپنی گفتگو کو شروع کرنا چاہ رہا۔ منتظمین نے مجھے ایک موضوع دیا، ان کے دیے ہوئے موضوع پر گفتگو کرنے کے بہت سارے اینگلز ہو سکتے ہیں۔ میں نے آ کر پورے مجمع کی کیفیت دیکھی ہے اور ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج جس اہم سبجیکٹ پر گفتگو کر رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد پر بھروسہ کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ میری چند ٹوٹی پھوٹی باتیں دھیان سے سنیں گے تو انشاءاللہ کچھ لے کر جائیں گے، دے کر نہیں جائیں گے۔ سبحان اللہ، بس بات توجہ سے سنیں۔ میں نے آج کی اس نشست میں گفتگو کے عنوان کے طور پر سورہ بینہ، اس کی آیت نمبر 7 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی حقیقت کا اعلان کیا۔ فرمایا، لوگو اگر جاننا چاہتے ہو کہ میری مخلوق میں سب سے اچھا کون ہے، سب سے بہتر کون ہے، تو فرمایا سنو، میں خدا قرآن کے کلمات کی روشنی میں اعلان کر رہا ہوں۔ باری تعالیٰ نے اعلان فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور ایمان کے ساتھ ساتھ پھر جنہوں نے اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا وتیرہ اور شعار بنا لیا۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 2۔ فرمایا وہ خوش نصیب جو ایمان لے آئے اور ایمان کے ساتھ ساتھ جنہوں نے اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لیا، ان کے لیے حسر کے انداز میں اعلان کیا، اولئک الذین ہم خیر البریہ،
فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو میری تمام تر مخلوق میں سب سے اچھے ہیں۔ یہ کون اعلان کر رہا ہے؟ اس کی بات میں کسی شک کی گنجائش ہے؟ مگر اس کے باوجود بھی جب اس نے بات کی تو فرمایا اِنَّا، سن لو جو بات کہہ رہا ہوں اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اینڈ پر اس نے کلمہ حصر اولائی کا یہ استعمال کیا، جس کا مطلب ہے ان دو خوبیوں کے حامل جو لوگ ہیں ان کے علاوہ اور کوئی بہتر نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر سب سے بہتر اور اچھا کوئی ہے تو صرف اور صرف وہ لوگ ہیں جو اپنی سیرت اور کردار میں دو خوبیاں پیدا کر لیں، ایک ایمان اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ اچھا مولا اگر وہ سب سے اچھے ہیں تو اچھا ہونے کی بنا پر پھر انہیں کوئی تیری بارگاہ سے جزا بھی ملے گی، انعام کیا ملے گا؟ تو خود ان کو سب سے اچھا کہہ رہا ہے تو ذرا یہ بھی بتا ان کو کیا عطا کرے گا۔ ساتھ ہی باری تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، فرمایا ان خوش نصیبوں کے لیے پھر ان کے رب کے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے باغات ہیں، جنات عدن ہیں، تجری من تحتہا الانہار، وہ جنتیں وہ باغات جن کے نیچے پھر نہریں رواں ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے۔ اور اتنی بات کر کے باری تعالیٰ نے آگے ایک بڑا خاص اعلان کیا، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا یہی وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کی اس سیرت اور کردار سے اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، اور راضی ہو کر ان کو صلہ وہ عطا کرے گا، جزا وہ عطا کرے گا کہ جس جزا کو پا کر پھر وہ بندے اپنے مولا سے راضی ہو جائیں۔ ذرا غور کریں کیا کیا کچھ باری تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے۔ فرمایا جس خوش نصیب نے بھی اپنی سیرت اور کردار میں بس یہ دو خوبیاں پیدا کر لی، کون سی؟ ایک ایمان اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ، فرمایا سب سے اچھا بھی وہی ہے، جنت عدن میں رہے گا جس کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، ہمیشہ پھر اس جنت میں رہے گا، اور میں مولا اس سے راضی ہو جاؤں گا، اور راضی ہو کر وہ کچھ عطا کروں گا کہ بندے کو بھی شکوہ نہیں رہے گا، بندہ مجھ سے راضی ہو جائے گا کہ مولا تو نے دینے والی بھی حد ہی کر دی۔ سبحان اللہ، کیا بات، ماشاءاللہ، کیا بات۔ مگر یہ سب کچھ صرف اس کو ملے گا جو اپنے کردار میں دو خوبیاں پیدا کرے، واہ، ایک ایمان اور دوسرا ایمان اعمال صالحہ۔ قرآن پاک میں کم و بیش 72 کے لگ بھگ ایسی آیات ہیں جن میں باری تعالیٰ نے ایمان اور اعمال صالحہ کا ذکر کر کے جو لوگ یہ دو خوبیاں اپنی سیرت میں پیدا کر لیں ان کو کیا کیا کچھ ملے گا ان کے انعامات کا ذکر کیا ہے۔ کتنے مقامات ہیں؟ 72 کے لگ بھگ ایسی آیات ہیں۔ صرف بندہ ان آیات کو ہی پڑھے نا تو ایمان پر ایک وجد آ جاتا ہے کہ باری تعالیٰ کیا کیا کچھ عطا کرے۔ میں صرف ایک مقام اور آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، سورہ حامیم السجدہ، یہ 41واں سورہ ہے قرآن پاک کا، اس کی بھی بالکل ابتدا میں باری تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بالکل سیم وہی انداز، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا وتیرہ اور شعار بنا لیا، ان کے لیے اس مقام پر فرمایا لہم اجر غیر ممنون، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے پھر اجر وہ ہے جو اجر کبھی ختم ہونے والا ہے ہی نہیں، جو اجر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ٹھٹی بالا راجہ والوں میں رک کر ایک بات آپ سے پوچھ رہا ہوں،
ذرا سوچ کے بتائیں، اگر کسی بندے کو اجر ایسا مل جائے جو اجر کبھی ختم نہیں ہوگا، تو کیا خیال ہے ایسا بندہ ختم ہو جائے گا؟ واہ 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 واہ، کیا بات ہے جی ختم ہو جائے گا؟ واہ دیکھو نا، اگر بندہ ہی ختم ہو گیا واہ، تو اس کو ایسا اجر دے کے کرنا کیا ہے کہ بندہ ہو ہی نہ اور اجر موجود ہو، واہ واہ، کیا بات ہے کیا بات ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی خوش نصیب کو اجر ایسا ملے گا جو اجر کبھی ختم نہیں ہوگا، تو جس کو ایسا اجر ملے گا موت بھی اس بندے کو مار نہیں سکے گی، وہ مر کے بھی ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے گا۔ اور یہ اجر کس کو ملے گا؟ اس خوش نصیب کو جو اپنی سیرت میں دو خوبیاں پیدا کر لے، ایک ایمان اور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ۔ واہ واہ، اب مجھے رک کر آج کی نشست میں صرف آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ ایمان کیا ہے اور اعمال صالحہ کیا ہے، سبحان اللہ، اور یہیں سے رک کر جو ہمارے منتظمین کی خواہش ہے، میں ان کی خواہش کے لیے بھی ایک جملہ ساتھ عرض کروں۔ کوئی یہ جاننا چاہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں اور اعمال صالحہ کسے کہتے ہیں، اگر میں صرف ایک ایک جملے میں ان کو ڈیفائن کرنا چاہوں، ان کی تعریف کرنا چاہوں، تو کل قرآن اور حدیث کا نچوڑ جو میں نے وقت کے مجدد کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھا ہے، وہ ایک ایک جملے میں عرض کر رہا ہوں، پھر آپ کو تفصیلاً آج آپ کو سناؤں گا، آج آپ کو قرآن کی سیر کرواؤں گا۔ پہلی بات، ایمان کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیں، ایمان نام ہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عشق اور ادب میں فنا ہو جانے کا ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں کل قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ جب تک کوئی شخص پہلے خود کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عشق اور ادب میں فنا نہیں کرتا، وہ کروڑ بار کلمہ پڑھتا پھرے، اس کو ایمان کی خیرات نہیں ملتی۔ ایمان نام ہی آقا کی محبت، عشق اور ادب میں فنا ہو جانے کا ہے۔ رہ گئے اعمال صالحہ، تو کوئی جاننا چاہے اعمال صالحہ کیا ہے، تو اعمال صالحہ اسی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کا نام ہے۔ سبحان اللہ، ایمان اس نبی کی ذات کے ساتھ محبت، عشق اور ادب والا تعلق قائم کرنے کا نام ہے، اور اعمال صالحہ اس نبی مکرم کی سیرت طیبہ کے ساتھ عمل والا تعلق قائم کرنے کا نام ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، اب میں رک کر ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ ہمارے منتظمین کی خواہش یہ تھی کہ آج کی میں گفتگو مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کروں۔ ایک بات یاد رکھ لیں کہ اس کائنات ہست و بود کے اندر کوئی ایسا مائی کا لال آج تک پیدا ہی نہیں ہوا جو آقا کے مقام پر گفتگو کر سکے، واہ 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 اور نہ کوئی قیامت تک ہو سکے گا۔ واہ واہ، آقا کے مقام پر بات تو وہ کرے جو آپ کی مقام سے، آپ کی عظمت سے، آپ کی رفعت سے آگاہ ہو۔ غالب ثنائے خواجہ بیضا ملا، وہ کمری والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً سوا رب، واہ واہ، فرمایا ابو بکر سن لے، میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی نہیں جانتا۔ تو جب جانتا ہی کوئی نہیں تو کس کی مجال جو آقا کے مقام پر گفتگو کر سکتا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، یہ کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ کیا بات، میں تو صرف آپ کو اس آقا کا مقام تھوڑا سا عرض کرنے کے لیے قرآن کی آیتوں کا سہارا لوں گا، اور صرف مقام پر نہیں، میں آپ کو آگے کچھ بتانا چاہ رہا ہوں جو ہمارے سنورنے کا بھی ذریعہ بنے۔ ساتھ ساتھ جہاں بات آئے گی میں وہ عرض کرتا جاؤں گا، یہاں رک کر ایک بنیادی بات کر رہا ہوں۔ یہ جو میں نے ایک ایک جملہ آپ کے سامنے کہا، ایمان کیا ہے اور اعمال صالحہ کیا ہے، اور میں نے بتایا کہ ایمان
اس نبی کے قدموں سے محبت، عشق اور ادب والا تعلق قائم کرنے کا نام ہے، اور اعمال صالحہ اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کا نام ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی سیرت اور کردار میں یہ دو خوبیاں پیدا کر لے، ایک ایمان اور دوسرا اعمال صالحہ، یعنی جو شخص آقا کے قدموں کے ساتھ محبت، عشق اور ادب والا تعلق قائم کر لے، ایمان کی دولت کو پالے اور ان کی سیرت طیبہ پر عمل کر کے اعمال صالحہ کی دولت کو پالے، فرمایا یہ دو دولتیں جس شخص کو میسر آ گئیں، موت بھی اس شخص کو مار نہیں سکتی، وہ مر کے بھی ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ تو بھائی ذرا سوچو ٹھٹھی بالا راجہ والو، جس نبی کے قدموں سے کوئی محبت، عشق اور ادب والا تعلق قائم کر لے اور اس نبی کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے والا تعلق قائم کر لے، قرآن کہتا ہے وہ نہیں مرتا۔ تو جس نبی کے قدموں کے ساتھ جڑنے سے ایسی زندگی مل جائے، سوچو اس نبی کی اپنی زندگی کا عالم کیا بات ہے، کیا بات ہے، ان کی اپنی شان اور مقام کا عالم کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم تو صرف سوچ ہی سکتے ہیں، بیان نہیں کر سکتے۔ یہاں سے صرف اندازہ لگائیں، اور میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں کر رہا، میں ڈائریکٹ قرآن کی بات کر رہا۔ جس موت کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں نا کہ معاذ اللہ، استغفر اللہ، شاید آقا ہم سے جدا ہو گئے، ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئے، اس موت بیچاری نے آقا کو کیا مارنا؟ وہ موت تو اپنے ہونے کے لیے بھی مصطفیٰ کے قدموں کی خیرات کی محتاج ہے۔ اپنے ہونے کے لیے، کیا بات ہے، کیا بات۔ موت اپنے ہونے کے لیے بھی آقا کے قدموں کی خیرات کی محتاج ہے۔ موت کیا ہے؟ موت ایک مخلوق ہے۔ کیا ہے موت؟ ایک مخلوق ہے۔ سورہ ملک میں باری تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت، اللہ وہ ہے جس نے موت کو تخلیق کیا۔ کیا کیا؟ موت کو گویا موت کی بھی تخلیق ہوئی، جس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب موت بیچاری ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ مخلوق ہے نا، اس کو پیدا کیا گیا۔ مخلوق اسی کو کہتے ہیں جسے بنایا جائے، جسے پیدا کیا جائے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب موت بیچاری ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، تو ہمارے آقا تو اس وقت بھی تھے۔ اور کائنات کے اندر جس شے کو بھی وجود ملا ہے، وہ ملا ہی مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے سے۔ تو جس موت بیچاری کو وجود بھی اس نبی کے قدموں کے صدقے سے ملا ہو، تو اس موت بیچاری نے آقا کو کیا مار سکتی ہے؟ کیا بات۔ یہ نادانی کی باتیں ہیں جو سمجھے کہ موت معاذ اللہ آقا کو مار دیا، اس سے بڑی بھی نادانی کی بات کوئی ہوگی؟ تاہم میں اسی سبجیکٹ پر رہنا چاہتا ہوں، یہ ساتھ ساتھ تھوڑی چیزیں آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ یہ الگ سبجیکٹ ہے پورا کہ صرف بندہ اسی بات پر بات کرتا ہے، مگر مجھے آپ کو آج سمجھانا ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، اعمال صالحہ کسے کہتے ہیں، تاکہ ہم ان دونوں چیزوں کو سمجھیں، ان خوبیوں کو اپنی سیرت اور کردار کے اندر پیدا کریں، تاکہ ہماری دنیا بھی سنورے اور ہماری آخرت بھی سنورے، ہم بھی جنت کے حقدار بن جائیں، وہ مولا ہم سے راضی ہو جائے، اور راضی ہو کر پھر ہمیں ایسا اجر عطا کرے کہ ہم بھی مولا سے راضی ہو جائیں کہ مولا تو نے دینے والی بھی حد ہی کر دی۔ اچھا میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ جس کو سمجھ آ رہی ہے ہاتھ کھڑا کرو۔ کیا خیال ہے بھائی؟ سمجھ تو اردو بھی آ رہا ہے، آپ ایسے ہی پریشان تھے ہیں، اور کچھ بعید نہیں، ابھی میں تھوڑی دیر بعد انگلش بولوں تو وہ بھی سمجھ آ رہی ہے۔ اب دنیا ترقی کر گئی ہے بہت۔ جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں، ایک جملہ تو میں نے عرض کر دیا، آئیے اب اس جملے کی حقیقت بتاتا ہوں۔ ایمان کیا ہے؟
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ اچھا، کچھ لوگ میری طرف دیکھ نہیں رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں نا سارے؟ اپنا وقت ضائع مت کریں، وقت سے بڑھ کر کوئی قیمتی شے نہیں ہے، بڑا قیمتی وقت آپ نکال کے آئے ہیں، اور میں بھی ایک لمبا سفر کر کے آیا ہوں، اور ابھی میں نے سفر کرنا ہے۔ کل جمعہ میں نے انشاءاللہ لاہور جامع شیخ الاسلام میں جا کر وہاں پر چند ٹوٹی پھوٹی باتیں کرنی ہیں۔ اس لیے اگر آپ قیمتی وقت نکال کے تو دائیں بائیں نہیں دیکھیں، کوئی ایسی انوکھی شے تو یہاں آئے گی نہیں۔ کیا خیال ہے آنے کا امکان؟ وہ ہم جیسا بندہ ہی ہوگا جو آئے گا یا جائے گا۔ تو آپ دھیان میری طرف رکھیں جی۔ تو میں عرض کیا کر رہا تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا سن لو، اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین، اپنی اولاد، حتیٰ کہ کائنات کے ہر شخص سے بڑھ کر، فرمایا جب تک وہ پہلے میری ذات سے محبت نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ میں سمجھا رہا ہوں کہ مومن کون ہے، ایمان کسے کہتے ہیں۔ جس طرح قرآن کی بات کوئی شخص رد نہیں کر سکتا، اسی طرح میرے آقا کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات بھی کوئی مائی کا لال رد نہیں کر سکتا۔ اچھا، یہاں رک کر بڑی قابل غور بات ہے، یہ حدیث مبارکہ کا مضمون بتا رہا ہے جب آقا نے اعلان کر دیا کہ اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین، اپنی اولاد، حتیٰ کہ کائنات کے ہر شخص سے بڑھ کر، فرمایا جب تک وہ میری ذات سے محبت نہ کرے، جس سے پتہ چلا کہ ایمان نام ہے محبت مصطفیٰ کا، ایمان نام ہے عشق مصطفیٰ کا، ایمان نام ہے غلامی مصطفیٰ کا، ایمان نام ہے آقا کے در کا سگ بن جانے کا، اور ایمان نام ہے آقا کے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ بنا لینے کا۔ جب تک کوئی شخص کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر پہلے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت نہ کرے، اسے ایمان کی خیرات میسر نہیں آ سکتی۔ مجھے معلوم ہے اس دھرتی پر ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو سرے سے اس محبت کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں اس محبت کی ضرورت ہی کوئی نہیں، یہ کیا مکھڑے کی بات کرتے ہو، کیا زلفوں کی بات کرتے ہو، کیا مدینہ کے گلی کوچوں کی بات کرتے ہو، یہ تو دیوانوں والی باتیں ہیں۔ کامیابی چاہتے ہو ان کی سیرت پر عمل کرو، تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ کہتے ہیں اس محبت کی کیا ضرورت ہے؟ ان لوگوں کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، ان کی حالت پر تو ترس آتا ہے کہ بیچاروں کو حقیقت کی ابھی خبر ہی نہیں ہے۔ کچھ وہ ہیں جو اس محبت کو مانتے ہیں، اور وہ زیادہ آج اس میلاد کے جلسے میں آئے بیٹھے ہیں۔ ہم محبت کے ماننے والے بیٹھے ہیں نا۔ ایک غلط فہمی ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے، میں اس کو آج دور کرنا چاہ رہا ہوں۔ کیا بات ہے، اس لیے بڑی توجہ سے سنیں۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ شاید صرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا نام ایمان ہے۔ یاد رکھیں، صرف محبت مصطفیٰ کو ایمان نہیں کہتے۔ دیکھیں نا، انسان اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، اولاد سے محبت کرتا ہے، گھر بار سے محبت کرتا ہے، مال و دولت سے محبت کرتا ہے، کئی چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر اسی طرح کی کوئی محبت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہو اور وہ دل کے کسی کونے خدرے میں موجود ہو تو اس محبت مصطفیٰ کو ایمان نہیں کہتے۔ تو آپ پوچھیں گے ایمان کس محبت کو کہتے ہیں؟ تو ٹھٹھی بالا راجہ والو یاد رکھو، ایمان اس محبت مصطفیٰ کو کہتے ہیں جو دنیا کی ہر محبت پر غالب آ جائے۔
یہ بڑی خاص بات کہہ رہا ہوں، میں روٹین کی تقریر نہیں کر رہا، پھر سنیں غور سے۔ عام محبت مصطفیٰ کو ایمان نہیں کہتے، بلکہ ایمان اس محبت مصطفیٰ کو کہتے ہیں جس کے سامنے دنیا کی ہر محبت گھٹنے ٹیک دے۔ آقا کی ذات اقدس سے ساتھ اگر ایسی محبت ہو تو اس محبت مصطفیٰ کو ایمان کہتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا ابھی کتنے لوگوں کو میری بات سمجھ آ رہی ہے۔ دیکھیے اب آقا کے اس فرمان پر غور کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین سے بھی بڑھ کر پہلے میری ذات سے محبت نہ کرے۔ جس کا مطلب کہ جیسے ہم والدین سے محبت کرتے ہیں، اگر اسی طرح آقا کی ذات اقدس سے بھی محبت ہو تو اس محبت کو ایمان نہیں کہتے۔ وہ محبت ایمان تب بنتی ہے جب والدین کی محبت نیچے رہ جائے اور آقا کی محبت والدین کی محبت پر بھی غالب آ جائے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر دوسرے نمبر پر آقا نے فرمایا وَوَلَدِي، اولاد سے محبت۔ جس طرح کوئی اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اگر اسی طرح کی محبت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہو تو اس محبت کو بھی ایمان نہیں کہتے۔ ایمان اس محبت مصطفیٰ کو کہتے ہیں جس کے سامنے اولاد کی محبت بھی دم توڑ جائے۔ آقا کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین اور اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر، ان کی طرح نہیں، ان کی محبت سے بھی بڑھ کر جب تک میری ذات سے محبت نہ کرے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَالنَّاسِ اجمعین، فرمایا اس کائنات انسانی کے اندر ایک انسان کو کسی دوسرے انسان سے جتنی بھی محبت ہو سکتی ہے، جو بھی محبت کا تصور اس کائنات انسانی کے اندر ہو سکتا ہے نا، فرمایا جب تک ہر وہ محبت کا تصور پیچھے نہ رہ جائے اور کملی والے آقا کی محبت اس تصور سے بھی آگے نہ نکل جائے، تب تک اس محبت مصطفیٰ کو ایمان نہیں کہتے۔ سمجھ آ رہی ہے آقا نے کیا فرمایا؟ اب میں آپ سے ایک سادہ جملے میں بات پوچھتا ہوں کہ ذرا سوچو، کسی ہستی سے ایسی محبت ہو کہ جس محبت کا مقابلہ والدین کی محبت بھی نہ کر سکے، اولاد کی محبت بھی نہ کر سکے، دنیا کی کوئی محبت جس محبت کے سامنے ٹیک نہ سکے، تو کیا اس محبت کو خالی محبت کہیں گے؟ وہ تو کوئی عشق اور دیوانگی کی کیفیت ہو۔ اس محبت کا تقاضا آقا کا فرمان کر رہا ہے۔ وہ پہلی خوبی جسے ایمان کہتے ہیں نا، وہ سادہ سی محبت کا نام نہیں ہے کہ سال بعد میلاد کا جلسہ کر لیا، نعت سن کے 4 پیسے پھینک دیے، یا کوئی ذوق سے نعت پڑھ لی یا نعت سن لی، یا کوئی میلاد کا جلوس نکال لیا، گھر پہ لائٹنگ کر لی۔ نہیں، وہ محبت کچھ تقاضا کرتی ہے، ایسی محبت جس کے سامنے دنیا کی کوئی محبت ٹک ہی نہ سکے، مقابلہ ہی نہ کر سکے۔ اب اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ بیٹھا سوچ رہا ہو، علماء بھی بیٹھے ہیں، کہ اتنی بڑی حقیقت میں بیان کر رہا ہوں اور میں نے صرف آقا کی ایک حدیث مبارکہ سنائی، پہلے تو اتنی بات کہہ کر میرے آقا کی بات کو چھوٹا نہیں کرنا۔ آقا کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات وہ اللہ کی وحی ہے، وہ کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کہتے۔ آئیے، اگر کوئی قرآن ہی سننے کا خواہش مند ہے تو میں قرآن بھی سنانا چاہتا ہوں۔ سورہ توبہ، باری تعالیٰ نے اسی تصور کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن تردونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ
فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. فرمایا محبوب اپنی میٹھی میٹھی زبان سے انہیں فرما دو، انہیں بتا دو، کل ان کان آباؤکم، لوگو یہ جو تم اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، وَأَبْنَاؤُكُمْ، پھر تمہاری اپنے بیٹوں سے اولادوں سے محبت، وَإِخْوَانُكُمْ، پھر تمہاری اپنے بھائیوں سے محبت، وَأَزْوَاجُكُمْ، پھر تمہاری اپنی ازواج سے محبت، وَعَشِيرَتُكُمْ، پھر تمہاری اپنے رشتہ داروں سے خاندان سے محبت، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، پھر تمہاری اپنے مالوں سے محبت جن کو تم بڑی محنت سے کماتی ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، پھر تمہاری اپنی تجارت سے، کاروبار سے، بزنس سے محبت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، پھر تمہاری اپنے مسکن سے، وطن سے، دیش سے، گھر بار سے محبت جسے دیکھ دیکھ کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. یہ ساری محبتیں گنوا کر باری تعالیٰ نے فرمایا لوگو اگر یہ دنیا کی محبتیں احب الیکم من اللہ، اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت اور اس کے راستے میں جہاد کی محبت پر غالب آ گئی تو فرمایا فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو پھر انتظار کرنا کہ تم پر اللہ کا عذاب کب اترتا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ باری تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں کہ لوگوں ایمان اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان ساری محبتوں پر غالب آ جائے. یہ کیفیت ہے تو ایمان ہے، اور اگر یہ کیفیت نہیں تو ایمان نہیں ہے. اللہ نے اس مقام پر 8 محبتوں کا ذکر کیا ہے. کتنی محبتوں کا ذکر کیا ہے؟ بات بڑی سمجھنے والی ہے، غور سے سنیں. تقریریں زندگی میں آپ نے بڑی سنی ہوں گی، مگر میری باتوں کو تقریر سمجھ کے نہیں سننا. میں آپ سے کچھ گفتگو کر رہا ہوں، باتیں کر رہا ہوں، کچھ باتیں آپ کے من تک اتارنا چاہ رہا ہوں. آج بہت ساری غلط فہمیاں چھٹ جائیں گی. کتنی محبتوں کا ذکر کیا ہے؟ 8 محبتوں کا. سنیں، غور سے سنیں، قرآن کو اپنے اندر اتاریں. سب سے پہلے نمبر پر فرمایا والدین کی محبت، پھر فرمایا اولاد کی محبت، پھر فرمایا بھائیوں کی محبت، پھر فرمایا ازواج کی محبت، پھر فرمایا رشتہ داروں کی اور خاندان کی محبت. کتنی ہو گئی یہ؟ 5. 3 پھر گنوائیں. مال و دولت کی محبت، فرمایا جسے تم بڑی محنت سے کماتی. تجارت کی محبت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے. مسکن کی، گھر بار کی محبت جسے دیکھ دیکھ کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، میں نے کتنا اچھا گھر بنایا ہے. کتنی محبتیں گنوائیں؟ اور مقابلے میں باری تعالیٰ نے 3 محبتوں کا ذکر کیا. ایک اللہ کی محبت، ایک اس کے رسول کی محبت، اور پھر اس کے راستے میں جہاد کی محبت. فرمایا لوگو اگر یہ دنیا کی محبتیں ان 3 محبتوں پر غالب آ گئیں تو پھر انتظار کرنا تم پر اللہ کا عذاب کب اترتا ہے. اچھا یہاں رک کر پہلے ایک بات بتاتا ہوں. ایک جگہ پر کسی شخص نے یہ بات مجھ سے سوال کر دیا. اس نے کہا علامہ صاحب یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب نہیں آنی چاہیے، تو اس غلبے سے مراد کیا ہے؟ یہ محبتیں کیسے غالب آتی ہیں؟ کوئی سمجھ بھی تو آنی چاہیے. بات بڑی بنیادی ہے جو سوال اس بندے نے پوچھا. ایک تو یہ سن لیں کہ اللہ اور اس کا رسول اس آیت کریمہ میں حکم یہ نہیں دے رہے کہ یہ دنیا کی محبتیں جو 8 گنوائی ہیں، 8 تو عنوانات بتائے ہیں نا، باقی سب کچھ ان میں آ گیا. ان محبتوں کو ختم کرنے کا حکم نہیں دے رہے کہ والدین کی محبت ہونی نہیں چاہیے، اولاد کی محبت کی ضرورت ہی کوئی نہیں، مال و دولت کی محبت نہیں ہونی چاہیے، گھر بار کی محبت نہیں ہونی چاہیے. اس آیت میں اللہ اور اس کے رسول نے یہ حکم نہیں دیا، اور وہ ایسا حکم دے بھی نہیں سکتے جو بندہ کر ہی نہ سکے. یہ محبتیں وہ ہیں جن کو اللہ نے خود انسانی فطرت کے اندر رکھا ہے، خود مزین. فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ
والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ الی آخر الآیہ. فرمایا یہ ساری محبتیں ہم نے تمہارے دلوں کے اندر مزین کر دی. تو جن محبتوں کو مزین اللہ نے کر دیا ہو، کوئی ہے جو کلیتاً ختم کر سکے؟ یہ ختم ہو بھی نہیں سکتی. تو پھر اللہ اور اس کا رسول چاہتے کیا ہے؟ وہ ان محبتوں پر ایک بند باندھنا چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ ان محبتوں پر ایک لمٹ، حد مقرر کرنا چاہ رہے ہیں. وہ فرما یہ رہے ہیں کہ لوگوں، یہ ساری محبتیں صرف جائز ہی نہیں، ان سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے، بشرطے کہ یہ محبتیں اللہ، اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کی محبت سے نیچے نیچے رہیں. اور اگر یہ سر اٹھانے لگے، آگے بڑھنے لگے، تو فرمایا اسے ایک گناہ ہی نہ سمجھنا، پھر اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں. انتظار کرنا پھر تم پر اللہ کا عذاب کب اترتا ہے. تو کوئی پوچھے یہ انڈر کیسے رہتی ہیں، نیچے نیچے کیسے رہتی ہیں، غالب کیسے آنے لگتی ہیں؟ تو میں سادہ سی بات بتاتا ہوں، یہ ناجائز نہیں ہے محبتیں. دیکھو نا، والدین سے محبت کرنا مجھے بتائیں کوئی ناجائز کام ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا جو شخص صرف ایک مرتبہ محبت بری نگاہ سے صرف والدین کے چہرے کو تک لے، فرمایا اسے گھر بیٹھے ہی قبول حج کا ثواب عطا کرتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اس کا مطلب یہ محبت ناجائز نہیں ہے، یہ غلط. اگر ناجائز ہوتی تو خالی تکنے پر اگر حج کا ثواب ہے تو سوچو جو والدین کی خدمت کرے، راضی کرنے پہ لگا رہے، اور اللہ اس کو کتنا بڑا اجر عطا کرے. اور آپ کو لطف کی بات بتاؤں، ان باتوں کو من میں اتاریں. جب میرے آقا نے فرمایا نا کہ جس شخص نے ایک مرتبہ محبت بری نگاہ سے والدین کے چہرے کو تک لیا، قبول حج کا ثواب ملے گا. ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر انہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص دن میں 100 مرتبہ والدین کے چہرے کو تکے، ایک بار تکنے پہ کون سا دیر لگی اور زور لگا؟ اگر کوئی 100 بار دیکھے، تو جب اس نے یہ سوال پوچھا تو میرے آقا نے جواب میں 3 نعرے لگائے. کیا کیا؟ 3. جیسے ہم نعرے لگاتے ہیں نا، آقا نے نعرے لگائے. میرے آقا نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر 3 مرتبہ فرمایا پوچھنے والے اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. فرمایا اللہ اتنا بڑا ہے کہ تو 100 مرتبہ کی بات کر رہا ہے، وہ اتنا بڑا ہے کہ کوئی کروڑ مرتبہ دیکھے تو وہ کروڑ حجوں کا بھی ثواب عطا کر سکتا ہے. اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ خیر، ہم اور وادی میں نہ چلے جائیں. میں نے صرف یہ بات اس لیے کی ہے کہ والدین سے محبت کرنا کوئی ناجائز کام نہیں. اولاد کی محبت، ذرا سوچیں اگر ماں کے دل سے اولاد کی محبت نکل جائے تو بچے کی پرورش کیسے ہوگی؟ ہو سکتی؟ مال و دولت کی محبت، اگر انسان کے دل سے کلیتاً مال و دولت کی محبت نکل جائے تو اس دنیا کا معاشی سسٹم کلیتاً فلاپ ہو کے رہ جائے گا. ہر کوئی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے گھر بیٹھ جائے. چلے گا نظام دنیا کا؟ ان محبتوں کے بغیر گزارا ہی نہیں. تو پھر اللہ اور اس کا رسول کیا چاہتے ہیں؟ وہ ان کو ختم نہیں کرنا چاہ رہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان پر ایک لمٹ مقرر ہو. اور وہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں، یہ محبتیں صرف جائز ہی نہیں، ان سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے، مگر کب تک؟ جب تک یہ محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تابع رہیں. تو سوال یہ کیا گیا کہ یہ نیچے نیچے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ بڑھتی کب ہے؟ اب میں وہ آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں تاکہ کچھ حقیقتیں سمجھ آئیں. دیکھیں، باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے. اب ایک والد ہے، وہ ایک جاب کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، اس کی ایک محدود انکم ہے. وہ اس انکم کے اندر رہتے رہتے اپنے بچوں کی ہر حاجت کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. نظام چلتا رہتا ہے. ایک وقت آتا ہے جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، وہ بڑی کلاسوں میں داخل ہو گئے، یونیورسٹیوں میں چلے گئے، اب فیسیں بڑھ گئی، پھر آگے ان کی شادیاں کرنی ہیں،
نئے گھر بنانے ہیں اور بہت سارے لوازمات بڑھ جاتے ہیں. اب وہ ساری ضروریات اس کی حلال کی کمائی کے اندر اندر رہتے ہوئے پوری نہیں ہوتی. اب دو راستے ہیں، یا تو اولاد سے محبت زیادہ ہے تو پھر حرام کا دروازہ کھول لے، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت عزیز ہے تو پھر وہ کہے گا کہ باقی سب کچھ باڑ میں جائے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں ہو سکتا. اگر اس شخص نے اپنی اولاد کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پسا پوش ڈال دیا، حرام کا دروازہ کھول لیا، تو سمجھ آ گئی کہ اولاد کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آئی. کیا بات. یہاں سمجھ آتی ہے کہ اب محبت غالب کون سی ہے، مغلوب کون سی ہے. کیا بات ہے، کیا بات. کاروبار کرنا، مال و دولت سے پیار کرنا، یہ کوئی ناجائز کام نہیں ہے. یہ ناجائز کب بنتا ہے کہ کوئی شخص مال کی محبت میں، تجارت کی محبت میں اتنا کھو جائے، کیا بات. وہ حلال اور حرام کی تمیز ہی بھول جائے، اتنی مال و دولت سے محبت کرنا شروع کر دے. تو اس کا مطلب اب مال کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ رہی ہے. کیا بات. میں ابھی آپ کو ایمان سمجھا رہا ہوں اور یہ بتا رہا ہوں کہ محبت مصطفیٰ کس محبت کو ایمان کہتے ہیں. ایمان اس محبت مصطفیٰ کو کہتے ہیں جو دنیا کی ہر محبت پر غالب آ جائے، جس کے سامنے دنیا کی کوئی محبت ٹک نہ سکے. اچھا، کوئی اور بڑا زیرک شخص بیٹھا ہو اور بڑی توجہ سے میری بات سن رہا ہو تو ممکن ہے اس کا دھیان اس طرف جائے کہ علامہ صاحب بات تو آپ نے شروع کی تھی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مگر جو قرآن کی آیت پڑھی ہے اس میں دنیا کی محبت کے مقابلے میں ایک محبت کی بات نہیں، 3 محبتوں کی بات ہے. کتنی محبتیں ہیں؟ ایک اللہ کی محبت، پھر اس کے رسول کی محبت، اور پھر اس کے راستے میں جہاد کی محبت. تو صرف رسول کی محبت کی تو بات نہیں ہے. آئیے سمجھاتا ہوں یہ بات. ایک طرف اگر ان 3 محبتوں کا ذکر ہے تو ان کے مقابلے میں باری تعالیٰ نے پہلے کتنی محبتوں کا ذکر کیا؟ زور سے بولیں. 8 محبتوں کا ذکر کیا نا. والدین کی محبت، اولاد کی محبت، بھائیوں کی محبت، ازواج کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، پھر مال کی محبت، تجارت کی محبت اور گھر بار کی محبت. کتنی محبتیں ہیں؟ کہنے کو یہ محبتیں 8 ہیں، عنوانات باری تعالیٰ نے بتائے، اور اگر ان 8 کو جمع کر کے کوئی ایک ہی نام دینا چاہے تو ان کو کہیں گے دنیا کی محبت. کیا بات. بولیے کیا کہیں گے؟ گویا دنیا کی محبت کے باری تعالیٰ نے 8 عنوانات گنوائے ہیں. وہ دنیا کی محبت کبھی والدین کی محبت میں آتی ہے، کبھی اولاد کی محبت کی شکل میں آتی ہے، کبھی کاروبار کی محبت کی شکل میں آتی ہے، کبھی مال و دولت کی محبت کی شکل میں آتی ہے. اس کی 8 شکلیں ہیں. حقیقت میں وہ محبت ایک ہے، یہ اس محبت کے 8 رخ ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس طرح یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، اسی طرح حاضرین مکرم یاد رکھیں مقابلے میں بھی کہنے کو محبتیں 3 ہیں مگر حقیقت میں وہ ایک ہی محبت کے 3 رخ ہیں. کیا ہیں وہ؟ ایک ہی محبت کے 3 اور ان تینوں محبتوں کا مرکز و محور اگر کوئی ہے تو وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس ایک محبت کے یہ 3 رخ ہیں. آپ پہلے تو ترتیب پہ غور کریں. اللہ کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی. اس نے پہلے نمبر پر اپنی محبت کا ذکر کیا، آخر پر جا کر جہاد کی محبت کا ذکر کیا، اور دونوں محبتوں کے درمیان جس محبت کو مرکز بنایا وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا یہ بقیہ دونوں محبتیں اس محبت کے گرد گھومتی ہیں. ترتیب سے بھی اس نے ایک بات سمجھائی. مگر کوئی سمجھ رہا ہو کہ نہیں علامہ صاحب ایسے لفظوں کا چکر دے رہے ہیں ہمیں. نہیں، چکر شکر نہیں، یہ حقیقت ہے. کوئی یہ سمجھے کہ نہیں اللہ کی محبت الگ سے کوئی شے ہے.
تو میں انکار نہیں کرتا، اختلاف نہیں کرتا. ہاں قرآن پاک میں بار بار اللہ کی محبت کا ذکر آتا ہے. جیسے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن وہ ہیں جو اللہ سے بڑی شدید محبت کرتے ہیں. تو اللہ کی محبت کا ذکر تو ہے نا. کئی جگہوں پر فرمایا یحبہم ویحبونہ، فرمایا وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ کی محبت کا ذکر تو ملتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی بات کو مانتے ہوئے اگر یہ دیکھ لیا جائے کہ اللہ کی محبت الگ سے کوئی شے ہے، تو ٹھٹھی بالا راجا والوں مجھے اتنا سمجھا دو کہ اللہ سے محبت ہوتی کیسے ہے. محبت تو انسان اس سے کرتا ہے جسے اپنی آنکھوں سے دیکھے، جسے اپنے کانوں سے سنے. وہ دکھائی دینے سے بھی پاک، سنائی دینے سے بھی پاک. فرمایا تم مجھے دیکھ بھی نہیں سکتے، تم مجھے سن بھی نہیں سکتے. دیکھنا سننا تو چھوٹی بات ہے. وہ کہتا ہے اگر عقل کی بنیاد پر سوچنا چاہو تو میں تمہاری سوچوں سے بھی ماورا. تو مولا پھر تجھ سے کیسے محبت کریں؟ اب اس نے قرآن کی آیت نازل فرمائی. فرمایا محبوب اب یہ مجھ سے محبت کرنے کے لیے تیار ہو گئے، ان کو میری محبت کا راستہ بتا دیں. مولا وہ راستہ کیا بتاؤں؟ فرمایا کل، محبوب ذرا اپنی میٹھی میٹھی زبان سے اعلان کر دو ان کنتم تحبون اللہ، لوگو اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ فاتبعونی، آؤ پہلے مجھ مصطفیٰ کی اتباع کرو. کیا کرو؟ میری اتباع کرو. اچھا اگر آقا آپ کی اتباع کر لی تو پھر کیا اللہ سے محبت ہو جائے گی؟ ہم اللہ کے محب بن جائیں گے؟ باری تعالیٰ نے فوراً جواب دیا محبوب ان ندانوں کو سمجھاؤ، یہ چھوٹی بات کر رہے ہیں، انہیں بتاؤ اگر یہ تیری اتباع کے دائرے میں آ جائیں گے تو پھر یہ صرف میرے محب نہیں رہیں گے، یحببکم اللہ، انہیں بتا دو پھر اللہ خود ان سے محبت کرنا شروع کر دے. جس کا مطلب صاف جو نظر آ رہا ہے کہ اللہ کی محبت کا سارا انحصار وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے اپنی محبت کا راستہ اور اپنا محبوب بننے کا راستہ ایک ہی بتایا ہے کہ میرے مصطفیٰ کی اتباع کرو. کیا کرو؟ یہاں اطاعت کو نہیں بتایا کہ اگر کوئی مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو میرے رسول کی اطاعت کرے. یہاں اطاعت کی بات، محبت کے لیے راستہ اتباع بتایا ہے. اطاعت اور اتباع میں ایک فرق ہے، وہ موٹا سا ایک ہی فرق، ٹیکنیکل مشکل باتیں نہیں، آسان بات بتا رہا. کوئی پوچھے اطاعت اور اتباع میں فرق کیا ہے تو یاد رکھیں اطاعت محبت کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، محبت کے بغیر بھی ہو سکتی ہے. اطاعت کہتے ہیں کسی کا حکم ماننا. اطاعت کسے کہتے ہیں؟ کسی کا حکم. اب آپ کسی کا حکم مانتے ہیں، بات مانتے ہیں، تو ممکن ہے اس کے ڈر کی وجہ سے مان رہے ہو، اس کے خوف کی وجہ سے مان رہے ہو، کسی لالچ کی وجہ سے آپ اس کی بات مان رہے ہیں، آپ کا کوئی ذاتی مفاد اس کے اندر ہے جس وجہ سے اس کی بات مان رہے ہیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ حکم دینے والے سے محبت کرتے ہیں تو اس لیے آپ اس کی بات مانتے ہیں. تو اطاعت محبت کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور محبت کے بغیر بھی ہو سکتی ہے. مگر ٹھٹھی بالا راجا والو، اتباع اس کا محبت کے بغیر وجود ہی نہیں. کیا بات، محبت کے بغیر اتباع کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. یہ محبت کے بغیر نہیں ہو سکتا. آپ پوچھیں گے کیسے؟ کوئی ہمیں سادہ سی مثال بتائیں اتباع کیسے ہوتی ہے. تو میں صرف سادہ باتیں بتا رہا ہوں، وقت بہت زیادہ آپ لوگوں نے شروع ہی بہت لیٹ کر دیا پروگرام. اتباع کسے کہتے ہیں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، ایک دن کسی نے دیکھا وہ ایک جگہ پر اپنی اونٹنی کو گھما رہے تھے اور گھماتے جا رہے تھے. دیکھنے والے نے دیکھا اور دیکھ کر پوچھا عبداللہ اونٹنی کو کیوں گھما رہے ہو؟ کوئی وجہ بھی نظر نہیں آ رہی، سبب بھی نظر نہیں آ رہا، کیوں اونٹنی کو گھماتے جا رہے ہیں؟
وہ سن کے جواب دیتے ہیں کہ وجہ میں نہیں جانتا، بس میں نے تو ایک دن کملی والے آقا کو دیکھا تھا، وہ یہاں اونٹنی کو گھما رہے تھے، میں تو یار کی اس ادا کو پورا کر رہا۔ اسے اتباع کہتے ہیں۔ واہ، کیا کہتے ہیں؟ اتباع۔ اور مجھے بتائیں یہ کام بغیر محبت کے ہو سکتا ہے؟ یہ خالی محبت سے بھی نہیں ہوتا، یہ تو کوئی مجنون اور دیوانہ ہی ایسا کام کر سکتا ہے۔ واہ واہ، تو فرمایا لوگو محبوب انہیں بتا دو، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو آؤ پہلے میری اتباع کرو۔ کیا مطلب؟ پہلے مجھ سے عشق کرنا سیکھو، پہلے میری محبت کے چراغ سینوں میں روشن کرو، پہلے میرے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ بناؤ۔ فرمایا جب میری اتباع کے دائرے میں آ جاؤ گے تو یحببکم اللہ، پھر اللہ کے محب نہیں رہو گے، اللہ خود تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا۔ جس کا مطلب رسول کی محبت کے بغیر اللہ کی محبت کا کوئی تصور، اللہ کی محبت کا سارا انحصار وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری محبت کون سی تھی؟ جہاد کی محبت۔ تو کوئی سمجھے اچھا جہاد کی محبت کو کیسے رسول کی محبت کے ساتھ آپ نے جوڑ دیا؟ سن لو، یہ بھی سمجھا دیتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جہاد کرتے تھے اور اپنا تن من دن سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ کوئی پوچھے کہ وہ صحابہ کرام کیوں جہاد کرتے تھے، کیوں سب کچھ لٹانے کے لیے تیار رہتے تھے؟ تو میرا جواب بڑا سادہ سا ہے کہ صحابہ کرام سب کچھ قربان کرنے کے لیے اس لیے تیار رہتے تھے کہ ان کا مطمع نظر صرف ایک ہوتا تھا کہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی قربانیوں کو دیکھ کر کملی والے آقا خوش ہو جائیں، آقا مسکرا پڑے، آقا راضی ہو جائیں۔ اور اگر کوئی بندہ اختلاف کرے کہ نہیں وہ تو اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، تو ہم جھگڑے والے لوگ نہیں ہیں، میں بات مان لیتا ہوں، ٹھیک ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہوں گے، مگر مجھے اتنا سمجھا دو کہ ان صحابہ کرام کو پتہ کیسے چلتا ہوگا کہ اللہ ہم سے راضی ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اللہ کی رضا کو جانچنا کا ان کے پاس معیار کیا ہوگا؟ صحابہ کرام کے نزدیک اللہ کی رضا کو جانچنے کا صرف ایک پیمانہ تھا، ایک معیار تھا، اور وہ کیا؟ وہ ہر وقت کملی والے آقا کے مکھڑے کو تکتے رہتے، جب اس مکھڑے پر مسکراہٹ مچل جاتی سمجھ جاتے خدا ہم سے راضی۔ جس کا مطلب جہاد کی محبت بھی یہ گھومتی ہے محبت مصطفیٰ کے گرد۔ تو میں نے تو قرآن سے سمجھایا جیسے ادھر 8 محبتیں ہیں نا، وہ نام 8 ہیں، ایک ہی محبت ہے، اس کے 8 رخ ہیں۔ اسی طرح 3 ٹائٹل رکھے، محبت ایک ہے مگر اس ایک محبت کے 3 رخ ہیں، اور ان تینوں کا مرکز و محور اگر کوئی ہے تو وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو حاضرین مکرم میں عرض یہ کر رہا تھا، اس آیت کریمہ کا لب لباب یہ ہے کہ باری تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ لوگو اگر دنیا کی محبت میرے محبوب کی محبت پر غالب آ گئی تو انتظار کرنا پھر تم پر اللہ کا عذاب کب اترتا ہے۔ جس کا مطلب ایمان سلامت تب تک ہے جب دنیا کی ہر محبت پیچھے یا رہ جائے اور کملی والے آقا کی محبت ساری محبتوں پر غالب آ جائے۔ سمجھ آئی یہاں تک بات؟ اور اگر کسی کے ذہن میں آئے کہ علامہ صاحب آپ نے جو کچھ بتایا کہ ساری محبتیں نیچے رہ جائیں، آقا کی محبت غالب آنی چاہیے، تو کیا آقا سے ایسی محبت کرنا ممکن ہے کہ آقا کی خاطر ہر محبت ہی پیچھے چلی جائے اور کوئی محبت آقا کی محبت کا مقابلہ ہی نہ کر سکے، اور آقا کی محبت کی خاطر کوئی ساری محبتوں کو ہی قربان کر دے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں اللہ اس وقت تک کوئی ایسا حکم دیتا ہی نہیں ہے جس پر عمل کرنا ممکن نہ ہو۔ اگر اس پر عمل ہی نہیں ہو سکتا تو وہ حکم دینے کا فائدہ کیا؟ آپ پوچھیں کہ کوئی تاریخ میں ایسی مثال ملتی ہے کہ جس نے آقا سے ایسی محبت کی ہو؟ تو تاریخ بھری پڑی ہے۔ میں صرف وقت بچانے کے لیے ایک ہی رات کی بات آپ کو بتاتا ہوں، ایک ہی واقعہ آپ کے ساتھ۔ ذرا سوچیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے،
اور کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی آپ کے ساتھ چلے گئے یا نہیں گئے؟ اچھا، وہ صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ مکہ چھوڑ کر مدینے چلے گئے تھے، کیا سب کے والدین ایمان لے آئے تھے؟ جی، کیا سب کی اولادوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا؟ کیا سب کے رشتہ دار ایمان لے آئے تھے؟ سب کے بھائیوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا؟ سب کی بیویاں ایمان لے آئی تھیں؟ وہ جو مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے، کیا مکہ کے اندر ان کی پراپرٹی، ان کی جائیداد، مال و دولت نہیں ہوگا؟ کیا مکہ کے اندر ان کا کوئی کاروبار اور تجارت اور ان کا بزنس سیٹل نہیں ہوگا؟ ان کا گھر بار بھی مکہ میں ہوگا؟ مگر قربان جائیں ان صحابہ کرام کی محبت پر، ارے انہوں نے دنیا کی ہر محبت کو ٹھکرا دیا اور محبت مصطفیٰ کو گلے لگا دیا۔ بولیے ایسا کیا یا نہیں کیا؟ میں تو سادہ سادہ سمجھ میں آنے والی باتیں آج آپ کو بتا رہا ہوں، اور خالی جملہ کہہ کے نہیں گزر رہا کہ سب محبتوں سے بڑھ کر نبی سے محبت ہو۔ انہیں آج میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، من میں اترے یہ بات کیا ہے۔ غزوہ بدر حق و باطل کا پہلا مارکا تھا، اور مسلمانوں کے مد مقابل کو غیر نہیں تھے، اپنے رشتہ دار تھے جنہوں نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے میدان جنگ میں، اور آپ کا حقیقی بیٹا جو ابھی ایمان نہیں لایا تھا کافروں کی طرف سے میدان جنگ میں۔ جنگ مسلمانوں نے جیت لی، کافر بھاگنے پہ مجبور ہو گئے۔ کچھ ہی وقت کے بعد آپ کے اس بیٹے نے بھی کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آیا۔ اب ایک دن باپ بیٹا اکٹھے بیٹھے ہیں، اور بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتا ہے کہ ابا جان، میدان بدر میں اب 3 مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے، میں چاہتا تو ایک ہی بار میں آپ کا سر قلم کر سکتا تھا، مگر میں نے ہر مرتبہ آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ یہ بات سنی تو وہ پروانہ چراغ مصطفی فرمانے لگے کہ بیٹے، وہ حالت کفر میں تیری کیفیت تھی کہ تو نے مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، مگر اللہ کی عزت کی قسم، اگر تو ایک مرتبہ بھی میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو تجھے بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، بلکہ دشمن مصطفیٰ سمجھ کے تیرا سر قلم لگا۔ اس محبت مصطفیٰ کا نام ہے ایمان۔ مال و دولت کی محبت، ہم مال سے بڑا پیار کرتے ہیں نا، کیسے مال کی محبت کو آقا کے قدموں پر قربان کرتے ہیں۔ میرے آقا نے اعلان کیا، جہاد کے لیے لشکر روانہ ہو رہا ہے، لاؤ کیا پیش کرتے ہو؟ لوگ اپنے اپنے گھروں کے گئے، حسب توفیق لے کے آئے۔ بس تھوڑی ہی دیر کے بعد چشم فلک نے ایک منظر دیکھا کہ وہ پروانہ چراغ مصطفی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ گٹھڑی سر پہ رکھی ہے، آقا کے قدموں میں حاضر ہو گئے۔ جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے گھر سے سارا مال جمع کیا، اور کہتے ہیں جب جمع کر کے چلنے لگے تو دیواروں پر بھی ہاتھ مار رہے ہیں۔ پہلے تن کے کپڑے بھی دے دیے، جسم پر ایک ٹاٹ بوریا سا تھا جو زیب تن کرتا، چلتے ہوئے دیواروں پہ بھی ہاتھ مار رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا ابو بکر اب کیا تلاش کر رہے ہو؟ فرمانے لگے یاد پڑتا ہے کوئی سوئی لگائی تھی ادھر، چاہتا ہوں وہ بھی نہ رہ جائے، آج وہ بھی قربان کر۔ جب سب کچھ لے کر حاضر ہو گئے تو میرے آقا نے آتے ہی پوچھا، ماں اب کئی تالے اہلک یا ابا بکر، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کیا خیال ہے میرے آقا جانتے تھے یا نہیں کہ ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے؟ جی جانتے تھے نا، تو جب جانتے تھے تو پھر پوچھا کیوں؟ پوچھا اس لیے کہ جب پوچھوں گا تو ابو بکر کچھ تو کہے گا نا، اور ابو بکر جو کہے گا پھر قیامت تک وہ فضاؤں میں گونجتا رہے گا، اور لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ مال کی محبت کو کیسے مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کرتے ہیں۔ پوچھا ماں اب کئی تالے اہلک یا ابا بکر، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ قربان جاؤں۔ عرض کرنے لگے اب کئی تو لہم اللہ ورسولہ، آقا جو دنیا کی مال و متاع تھی وہ تو لا کر آپ کے قدموں میں حاضر کر دی، رہ گئے گھر والے تو ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آئے۔ یہ ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عقیدہ بھی لینا ہو تو کبھی ابو بکر سے لو۔ اب
جب ابو بکر نے یہ جملہ کہا کہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں، تو یہ جملہ کہہ کن سے رہے تھے؟ جی آقا سے کہہ رہے تھے نا. تو آقا اس وقت کہاں تھے؟ ابو بکر کے سامنے. کہاں تھے ابو بکر کے؟ اور ابو بکر کیا کہہ رہے ہیں؟ پوچھا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کر رہے ہیں آقا گھر اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا. سمجھ آئی سنیوں کے عقیدے کی؟ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر یہ جملہ غلط ہوتا تو میرے آقا نفی فرما دیتے. ابو بکر کیا کہہ رہے ہو؟ میں تو تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، تمہارے گھر کیسے چلا گیا؟ آقا نے اس پہ تبصرہ ہی نہیں فرمایا. تو آقا کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل بن گئی کہ ابو بکر نے جو کہا وہ حق